السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ۔ ہدایت اور ضلالت کے اعتبار سے انسانوں کے تین گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالی کی وحدانیت اور اس کی عبادت کی دعوت تمام انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب تمہارا اور کائنات کا خالق اللہ ہے، تمہاری تمام ضروریات کا مہیا کرنے والا وہی ہے، تو پھر اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو؟ اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو، جان بوجھ کر کے شرک کا ارتکاب نہ کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے پانی اتار کر کے اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ فلا تجعلوا للہ، خبردار علم رکھنے کے بعد تم اللہ کا شریک مقرر نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ آسمان اور زمین میں نے تمہارے لیے پیدا فرمائی، اور لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ہی شریک بنا ڈالے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس میں اگر تمہیں کوئی شک ہو تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، یعنی قرآن، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو اللہ کی سوا تمام مددگاروں کو بلا لو اور بلا کر کے ایک صورت ہی بنا کر کے دکھا دو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب کو نازل کی ہے، اس کے منزل من اللہ ہونے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی یہ کلام کسی انسان کی کاوش نہیں ہے، یہ کلام الہی ہی ہے، اور ہم پر اور رسالت محمد پر ایمان لا کر کے جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ وہ جہنم جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ بس اگر تم نے ایسا نہ کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نے نہ کیا تو تم کبھی بھی کر نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا یہ قرآن کریم کی صداقت کی ایک اور واضح دلیل ہے کہ عرب و عجم کے تمام کافروں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ وہ آج تک اس کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر ہیں، یعنی قیامت تک عاجز اور قاصر ہی رہیں گے۔ اور اس آیت کے اندر حجارہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ پتھر سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گندک کے پتھر ہیں، اور بعض حضرات کے نزدیک پتھر کے وہ بت ہیں، وہ اصنام بھی جہنم کا ایندھن ہوں گے جن کے لوگ دنیا کے اندر پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کی پوجا کرتے ہو جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو دوسری فرمایا کہ اس کے اندر اعدت للکافرین، یعنی جہنم جو ہے وہ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں کو جنتوں کی خوشخبریاں دے دیجئے۔ وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب کبھی وہ پھلوں کا ان کو رزق ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ان کے سامنے جو پھلوں کے رزق لائے جائیں گے ہم شکل لائے جائیں گے، کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم میں سے پہلے دیا گیا، اور ان کے لیے جنت میں ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان اور عمل صالح دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان ثمر آور نہیں، اور ایمان کے بغیر اعمال خیر کی اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ عمل صالح کیا ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوں، خالص رضائے الہی کے نیت سے کیے جائیں۔ خلاف سنت عمل بھی نامقبول اور نمود و نمائش ریاکاری کے لیے کیے گئے عمل مردود عمل ہیں۔ اور اس آیت کے اندر وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، متشابہہ کا مطلب یا تو جنت کے تمام میووں کا آپس میں ہم شکل ہونا ہے، یا دنیا کے میووں کی ہم شکل ہونا، تاہم یہ متشابہت صرف شکل یا نام کی حد تک ہی ہوگی، ورنہ جنت کے میووں کے مزے اور ذائقے دنیا کے میووں کے ساتھ ان کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث ہے، نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا، نہ کسی کان نے انہیں سنا، دیکھنا اور سننا تو کجا کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ فیہا ازواج مطہرہ، یعنی حیض و نفاس اور دیگر علائشوں سے پاک ہوں گی۔
وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. خالدون خلود کے معنی ہمیشگی کے ہیں. اہل جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے اور خوش رہیں گے. اہل دوزخ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے اور مبتلا عذاب رہیں گے. حدیث میں ہے جنت اور جہنم میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا اے جہنمیوں اب موت نہیں ہے، اور جنتیوں کے لیے بھی اعلان ہوگا اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، جو فریق جس حالت میں ہے اسی میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا.